اب اگلا چیلنج آیا جنگ احد، یہ 3 ہجری 625 عیسوی کیلنڈر میں یہ سورہ بنی عمران میں اس کا ذکر ہے، اور سورۃ البدر کا ذکر جو ہے، جنگ بدر کا جو ذکر ہے وہ سورۃ الانفال کے اندر موجود ہے۔ اب کیا ہوا کہ اہل مکہ قریش کی قوم پرستی کے لیے وہ جنگ کے لیے آئے۔ اس کے مین لیڈر ابو سفیان تھے، اور ان کی ملٹری کے جو ہیڈ وہ خالد بن ولید تھے۔ یہ ابھی مان نہیں لائے تھے یہ دونوں، اور کوئی 3000 کے قریب لوگوں کو اکٹھا کر کے لے آئے۔ اب اہل ایمان کوئی 700 کے قریب تھے، اور مسلمان ہونے میں 300 بھی تھے، لیکن وہ منافقین تھے۔ اب انہوں نے یہ بہانہ کر کے کہا نہیں جی ہم نہیں جنگ میں آئیں گے۔ یعنی معاملہ کیا ہوا تھا کہ اب جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے چچا عباس رضی اللہ عنہ نے پوری انفارمیشن پہلے دے دی تھی کہ جناب آپ پہ جنگ کے لیے یہ آ رہے ہیں تو آپ تیار ہو جائیے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آپ کا وہی امرہم شورا بینہم کہ مل جل کے ایک ڈیسیجن لینے کے لیے ایک یہ معاملہ کیا، سب کو اکٹھا کیا اور کہا بتائیے۔ تو اب آپ کا اپنی رائے بھی تھی اور کچھ صحابہ کرام کی تھی کہ بھی ہم شہر کے اندر رہ کے ہم سیکیورٹی کر کے جنگ کریں، لیکن جو نئے نئے ابھی ایمان لائے تھے لڑکے تھے کہا کہ نہیں جی ہم تو شہادت چاہتے ہیں، ہم تو کھلی جنگ کرنا چاہ رہے ہیں، اور ان کی میجورٹی کا یہ حال تھا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہی کی بات کو قبول فرمایا کہ ٹھیک ہے بھی صحیح ہے، آپ چاہ رہے ہیں کھلی جنگ تو آئیے پھر۔ تو منافقین نے، عبداللہ بن ابی نے خاص طور پہ یہ کہا کہ لیں جی ہم نے تو کہا تھا کہ جی اندر ہی جنگ کرے، آپ کہہ رہے باہر، ہم تو نہیں جی پھر آئیں گے۔ چلو جی منافقین نے چھوڑ دیا۔ اب یہ جنگ مسجد نبوی سے صرف 5 کلومیٹر دور ہی احد پہاڑ میں یہ جنگ ہوئی ہے۔ اس جنگ کی ذرا پکچر آپ پہلے دیکھ لیں۔ یہ احد پہاڑ ایک کافی بڑا اچھا ایریا ہے۔ اس جنگ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے کچھ لوگوں کو جو ابھی نئے نئے ایمان لائے تھے انہیں حکم دیا کہ ابھی آپ یہاں پہ یہ ایک چھوٹی سی پہاڑی ہے، آپ اس کی سیکیورٹی میں کریں، کیونکہ اس چھوٹی سی پہاڑی کے بعد بڑے پہاڑ ہیں، تو بیچ میں سے کوئی دشمن وہاں سے نہ آ جائے، تو آپ نے اس کی سیکیورٹی کرنی ہے۔ تو انہوں نے ایسے ہی کیا۔ اب ہوا کہ جناب این اس مین ایریے میں یہ جو ایریا ہے جنگ ہوئی، اور 70 ان کے بڑے لیڈر مارے گئے۔ لیکن اب ہوا یہ کہ یہ جو کچھ اہل ایمان جو لوگ تھے ان کو لگا کہ جنگ ختم ہو گئی ہے۔ اب جنگ کا طریقہ یہ ہوتا تھا کہ جناب جو جس کو مارے تو اس کی جو بھی تلوار اور جو چیزیں اس کو دوسرا پکڑ لیتا تھا، دوسری ملٹری کا، ہم بھی اپنی جناب یہ حاصل کریں، غنیمت حاصل کریں۔ تو وہ بھی نکل آئے جناب۔ ان کے جو مین ذمہ دار تھے انہوں نے بڑا روکا کہ نہیں بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم یہ تھا سیکیورٹی کا ہم یہی کریں۔ نہیں جی ہم چلتے ہیں، چلو جی گئے۔ تو پھر تھوڑی مشکل یہ آئی کہ اب مکہ والوں کے خالد بن ولید جو ہیں انہوں نے اپنی سیکیورٹی کو پیچھے سے لے جا کے آئے، اور پھر پیچھے سے جنگ کی، اور جو بہت سے لوگ جب بھاگ رہے تھے وہ پھر واپس آئے، اور پھر زبردست قسم کی جنگ ہوئی۔ اب جب یہ جنگ ہوئی تو پھر ان کے 70 اہل ایمان وہ شہید ہوئے، جس میں بڑے لوگوں میں سے حمزہ رضی اللہ عنہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا تھے، انس بن نضر اور مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ۔ مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ تو یہ بہت بڑے اسکالر تھے جنہوں نے مدینہ منورہ میں آ کے قرآن پاک کو بہت پڑھایا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت سے پہلے، کہ 2 سال پہلے ہی اب آ چکے تھے۔ حمزہ رضی اللہ عنہ تو بہت زبردست پہلوان تھے۔ اب معاملہ صرف اتنا سا تھا کہ ابو سفیان کی جو بیگم تھیں وہ بھی جنگ میں تھیں، تو انہی کے باپ اور بھائی کو قتل جنگ بدر میں حمزہ رضی اللہ عنہ نے کیا تھا۔ اور یہ کون لوگ تھے، ان کے نام کیا تھے؟ یہ عتبہ اور شیبہ، یہ دونوں تھے۔ تو اب ان کی جو
بیگم تھی ان کو یہ تھا کہ بھی یہ حمزہ کو ضرور ٹارگٹ کروں، تو انہوں نے ایک اپنے غلام کو یہ اسپیشلی کہا تھا کہ تم حمزہ کو اگر قتل کر لو تو میں تمہیں جو ہے نا آزاد کر دوں گی۔ تو اب وہ ہوا، حمزہ رضی اللہ عنہ شہید ہوئے۔ اب جب شہید ہوئے تو اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اب یہ سیکیورٹی کا یہ کیا کہ کچھ اور صحابہ کرام کو لے کے ان کو پہاڑ کے اندر اب اوپر پہنچ گئے، اس پورے اوپر ایریا میں، ان کی غاروں کے اندر۔ اچھا، اب ہوا یہ کہ جو سابقون الاولون تھے وہ بھی ان کے ساتھ آ گئے اس کے وہاں سے۔ اب یہ تیر کی جنگ چلنے لگی کہ اب ہوا یہ کہ اب مکہ والوں نے تیر بہت مارے۔ اب اس کو سیکیورٹی کو بچانے کے لیے ابو بکر، عمر، علی، سعد، طلحہ رضی اللہ عنہ ان کا زیادہ، اور کچھ انصار بہت سے تھے، انہوں نے بہت کچھ سیکیورٹی کی کوشش کی۔ اس میں سب سے زیادہ مشہور طلحہ رضی اللہ عنہ آئے کہ ان کو ایک تیر ایسا نظر آیا کہ عین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف آ رہا ہے، انہوں نے اپنے ہاتھ پر روک لیا اسے۔ پھر دوبارہ ایسا ہوا، انہوں نے دوسرے ہاتھ سے کیا اور ان کے دونوں ہاتھ اسی وجہ سے پھر بالکل آپ کا کچھ آپ کی ہاتھ کی انگلیاں وہ بالکل اس طرح سے ان کی کاٹ گئیں۔ اتنا انہوں نے ایک یہ کیا، کچھ اور صحابہ نے کیا۔ تو اب ہوا، لیکن اب اہل مکہ والوں نے یہی کیا کہ یار اب ان کے لیے تو یہ آسان تھا کہ بھی تم جا کے مدینہ منورہ کو تم کر لو فتح جا کے، لیکن ان کو اللہ تعالیٰ نے ان کے اندر رعب ڈالا اور خود واپسی کی۔ عین اس ٹائم مدینہ منورہ میں خواتین صحابیات تھیں، انہوں نے یہ کام کیا کہ وہ سب آئیں اور اپنے بھائیوں کو سب سے ہیلپ کی، ان کو پانی لے جا کے پلایا، ان کے جو زخم تھے ان کو صاف کیا۔ اس میں انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حصہ بھی، آپ کے مبارک دانت جو ہیں وہ بھی ٹوٹ گئے تھے، تو ان کو بھی انہوں نے وہ کیا اور زخموں کو ٹھیک کیا۔ اب عین اگلے دن ہی اللہ تعالیٰ کا حکم ہوا کہ آپ دوبارہ جنگ کے لیے آئیے۔ اب یہ حمراء الاسد اسے کہتے ہیں، یہ مسجد نبوی سے تقریباً 15-20 کلومیٹر ہے یہ ایریا۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دوسرے دن آپ اٹھ کے اور اپنے صحابہ کرام اب سب زخمی تھے اور اب اگلی جنگ کے لیے نکل کھڑے ہوئے، صرف 2 دن بعد۔ اب یہ ایریا ہے، آج کل یہاں پہ موٹر وے بن گئی ہے، تو یہ ایریا اراؤنڈ 14 کلومیٹر ہے مسجد نبوی سے۔ اب وہاں پہنچے تو مکہ والوں کا جو لشکر تھا اب یہاں بیٹھے ہوئے تھے، ابھی وہ بھی تھک ہو گئے تھے، کہہ رہے تھے ہم چلو دوبارہ جنگ کے لیے ہم آتے ہیں، مدینہ کو حملہ کریں دوبارہ۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں آ گئے، تو مکہ والوں نے پھر یہی کیا کہ نہیں جی چھوڑو جنگ کو، چلو جی ہم کہتے ہیں جی ہم اگلے سال تم سے جنگ کے لیے آئیں گے، اور یہیں سے بھاگ کے چلے گئے۔ یعنی جنگ ہوئی نہیں اور اس سے پہلے یہ چلے گئے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس طرح سے جنگ احد میں بھی اس طرح سے فتح اس طرح سے دے دی کہ ان کا مدینہ منورہ بھی بچا، اور چند یعنی 70 صحابہ کرام شہید ہوئے تھے، لیکن پھر اللہ تعالیٰ نے اس کے بعد اگلا مسئلہ بھی حل کر دیا۔ یہ سورۃ النساء اب پڑھ سکتے ہیں کہ اس کے اب جو شہید ہوئے ہیں تو ان کو فائنینشلی سیٹل کرنے کے احکامات یہ سورۃ النساء سے ہی شروع ہوتے ہیں، آپ وہ سن لیجئے، پڑھ لیجئے وہاں پہ۔ اب جنگ احد کے بعد اثرات کیا ہوئے اگلے 2 سال؟ بنو اسد، حضل، غطفان اور قارہ، یہ قبائل مختلف علاقوں کے تھے، انہوں نے حملوں پر تیاری شروع کی، اس لیے کہ ان کو پہلا ایک روب تھا جنگ بدر کا۔ اب ان کو آیا اچھا یار ان کے بندے بھی تو کچھ مارے گئے نا، ہم بھی کر سکتے ہیں، چلو جی وہ بھی تیاری کے لیے آئے۔ تو صحابہ کرام رضی اللہ عنہ نے یہاں پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حکم دیا اور وہ گئے، اور انہوں نے انہی جنگوں پہ جا کے چھوٹی موٹی ہوئی، اور اس کے بعد پھر وہ خود لوگ سرنڈر ہو گئے، تو یہ جنگیں بھی ختم ہوئیں۔ اب یہود جو اندر تھے، جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے
جنگ نہ کرنے کا اور سیکیورٹی کا معاہدہ کیا ہوا تھا، انہوں نے اس پہ عمل نہیں کیا تھا، اور یہ خاص طور پہ بنو قینقاع اور بنو نذیر یہ دونوں قبیلے تھے، انہوں نے دشمنی کی۔ مثلا اب یہ ہوا کہ انہوں نے یہ کیا کہ اب یہ بنو نذیر نے کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے گھر، ان کے اپنے ایریا میں تشریف لائے دعوت کے لیے، تو انہوں نے وہاں پہ آپ کو شہادت کرنے کی کاوش کی۔ کیسے کہ آپ جہاں پہ بیٹھے تھے تو انہوں نے اوپر سے پتھر مارا، لیکن اللہ تعالیٰ نے بتا دیا تھا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اٹھ چکے تھے پہلے۔ اسی طرح یہ ہوا کہ اب جیسے خواتین کو ٹارگٹ کرنے کی کئیوں نے کوشش کی، انہی لوگوں نے پروپیگنڈا کیا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان پہ پھر یہ ایکشن یہی کیا کہ ان کو جلا وطنی کی سزا دی کہ چلو اور تم یہاں سے نکلو۔ تو پھر وہ لوگ مدینہ منورہ سے نکلے اور 70 کلومیٹر دور خیبر میں جا کے سیٹل ہو گئے۔ خیبر کوئی 70 کلومیٹر ہے، یہ بھی شہر ہے آج کل، ایک بہت اچھا ایگریکلچرل ایریا تھا، وہاں چلے گئے۔ اب مبلغین کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی اور قبائل میں بھیجا تھا، کچھ اور قبائل نے کہا جی آپ مبلغین کو، کچھ صحابہ کرام کو بھیجے جو ہمیں قرآن پڑھ کے سنائے، اور بیچ میں انہوں نے یہ حرکت کی کچھ قبائل نے کہ کچھ صحابہ کرام کو یہاں پہ شہید کیا۔ روایات میں آتا ہے کہ کچھ 70 کے قریب تھے، لیکن 3 ایسے تھے کہ جن کو شہید نہیں کیا بلکہ ان کو مکہ مکرمہ میں بھیج دیا اور بیچ دیا ان کو۔ تو یہ انہوں نے بہت اچھی طرح، وہ خیر قیدی کے طور پر رہے، تو پھر اس کے بعد ان کو بھی شہید کیا مکہ والوں نے۔ اب یہ لوگ وہ تھے کہ جنہوں نے بدر میں اور احد میں جنہوں نے ان کے لیڈرز کو مارا تھا۔ تو یہ بھی ایک رزلٹ تھا۔ اچھا، اس کے بعد پھر منافقین کا پروپیگنڈا انہوں نے بہت زیادہ کرنے کی کوشش کی، اس کا پورا جواب اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہی پڑھ پڑھ کے سناتے رہے۔ یہ آپ کو اسپیشلی منافقین کے اس معاملات کی پورے ان کے کوسچنز کی صورت میں جو پروپیگنڈا انہوں نے کیا تھا، اس کا پورا جواب آپ کو سورۃ النساء میں، سورۃ المائدہ میں، سورۃ الانفال میں اور سورۃ توبہ میں آپ کو بہت ڈیٹیل ملے گی۔ اور جنگ احد میں جو یہ جو اثرات آئے ہوئے تھے اہل ایمان کے اندر دلوں کے، اور منافقین جو پروپیگنڈا کر رہے تھے، اس کا جواب آپ کو بنی عمران میں، سورہ بنی عمران میں آپ کو ملے گی۔ تو آپ ان سب کی اسٹڈی اب کر لیجئے، آپ کو قرآن پاک کی پوری ڈیٹیل آئے گی۔